ایک مومنہ فون کرتی ہے، مولانا میں وضو کرتی ہوں، شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. کافی لوگوں میں یہ بیماریاں میں نے دیکھی. یعنی وسوسے سے وہ آپ کی عبادت کو تباہ کرتا ہے، وسوسے سے آپ کے عقیدے کو تباہ کرتا ہے، وسوسے سے آپ کے گھر کو تباہ کر لیتا ہے. کیسے مومن وضو کرتا ہے کہ شیطان پھر کہتا ہے نہیں وضو نہیں ہوا، ابھی یہ خشک ہے. وہ کہتی میں پھر پانی ڈالتی ہوں، پھر مجھے شک ہوتا ہے نہیں ابھی بھی یہ کیا ہے، خشک. اسی طرح سارا پانی میں اسراف کرتی ہوں، پانی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن نماز پڑھتے ہیں، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں تو پہلی رکعت میں، پتہ نہیں دوسری رکعت میں، کہ نماز سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے وضو ہے کہ نہیں ہے. اس لیے قاعدہ استصحاب اصول میں ہم پڑھاتے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو نیت یہ کر لے انشاءاللہ میں وضو پر باقی ہوں. جب بھی وسوسے کو موت دو، وہیں پر موت دو، اور موت تب دے سکتے ہو جب اس کو وہیں پہ ختم کر دو. جتنا سوچتے جاؤ گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے. جب وسوسہ آئے نہیں بازو صحیح سے نہیں دھویا تو نیت کرو میں نے تو ہاتھ گھمایا تھا، انشاءاللہ بازو دھو لیا گیا. شک پیدا ہو کہ وضو کیا کہ نہیں کیا، فوراً کہو میں نے وضو کر لیا. یہی وسوسہ لوگوں کو بعض کو تجوید میں ہوتا ہے. مثلا عربی کا عین ادا کرنا بڑا مشکل ہے. اب ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تقریباً اس نے الحمدللہ رب العالمین ابھی عین سے نکل نہیں. بھائی تم عرب تو نہیں ہو، تم عجم ہو، تم پاکستانی ہو، اردو بولنے والے ہو، پوری کوشش بھی کرو ان جیسا عین تم بنا نہیں سکتے. 15 مرتبہ عالمین کہہ رہا ہے. اس کو اس نماز کے الفاظ میں الجھا دیا اس نے، اور اس کی نماز کو اس نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا. یہ وسوسے ہیں. اسی طرح تمہارے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ تو وسوسے تھے عبادات کے، ایک وسوسہ ہے گناہ کا. فرمائے جب تک گناہ کی فکر نہ آئے تب تک یہ گناہ ایکشن میں نہیں بدلتا. مثال کے طور پہ فوراً شیطان پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، مثلا کسی نامحرم خاتون سے بات کرنے کا وسوسہ. ہاں جوان کو کہتے ہیں بات کرو، پہلے وسوسہ آتا ہے، پہلے تو سوچتا ہے، اس کے بعد تو کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. کبھی سوچتا ہے میں شراب پیوں، کبھی سوچتا ہے میں جھوٹ بولوں، کبھی کسی کی غیبت کروں. پہلے سوچ آتی ہے نا، پہلے فکر آتی ہے فلاں جگہ سے حرام کماؤں. یہ پورا دن بیٹھ کے تو جو پلاننگز کرتا ہے، فرماتے 1 منٹ میں 30,000 تھاٹس انسان کے ذہن میں آتے ہیں. یہ سارے تھاٹس کو وہ کور کرتا ہے، تمہارے ذہن میں اندر چلا جاتا ہے اور وہ تمہیں وسوسے کرتا ہے. اب فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے فکر میں آئے ہوئے وسواس کو وہیں پہ کیا کرے، موت دے دے، تو وہیں پہ اس کو ختم کر دے. اور دیکھو یہ ملعون کرتا کیا ہے، بہت عجیب حربے. ہمارے استاد اخلاق فرماتے تھے، فرمایا شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. فرمایا علی والے کو کبھی نہیں کہے گا. ایک مومن نمازی ہے، عزادار بھی ہے، نمازی بھی ہے، حسین کی مجلس میں بھی آتا ہے، کہ شیطان اس مومن کو کبھی نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو. کہ یہ وسوسہ کیسے کرتا ہے، کہ اسے کہے گا تھوڑی دیر کے بعد پڑھو. کیا کہے گا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھو. مثلا صبح کی اذان آئی، دوپہر کی اذان آئی، آپ نے کبھی نماز پڑھو، یہ ذہن میں وسوسہ کبھی نہیں، پڑھو تھوڑی دیر کے بعد پڑھو. فرمایا جب وہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے تو بھی اسے دھوکہ دے. فرمایا مومن کی ایک نشانی، مولا فرماتے مومن کی ایک نشانی یہ ہے، مومن کے اندر صفت رشد ہوتی ہے. عقل مند کی بھی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر صفت رشد ہوتی ہے. جب تک یہ رشید نہیں ہوگا یہ انسان کامل نہیں بن سکتا. صفت رشد کیا ہے، یعنی یہ شیطان کی، یعنی ہوشیار ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے. جناب مختار کا لقب تھا کیس، اس سے ایک فرقہ بنا کیسانیہ. کیس یعنی ہوشیار، یعنی تیز، یعنی مومن وسوسوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شیطان کے حربوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے پتا ہے کہ کہاں پر شیطان وسوسہ، یہ فکر شیطانی ہے یا فکر الہی ہے. یہ میسج جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دو، اس کو رپلائی کیوں دے رہے ہو. جب شیطان آپ کے ذہن میں ایک میسج بھیجتا ہے، دیکھیے بلائیں کب بنتی ہیں، جب رپلائی دیتے ہو. ایک نامحرم نے میسج دیا، آپ نے رپلائی دیا، رپلائی پہ رپلائی آیا، پھر تعلقات بنے، اس کے بعد گناہ کی طرف گئے، اس کے بعد عشق میں مبتلا ہوئے، پھر ماں باپ سے لڑے، یہ آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں، پھر شادیوں تک معاملہ پہنچا، پھر طلاق میں بھی بدل گئے. یہ رشتے جو نازک رشتے ہیں یہ وسوسوں سے بن رہے ہیں. اور کیوں بن رہے ہیں، کیونکہ انسان عقل سے نہیں سوچتا. تو یہ ماڈرن لینگویج میں کہیں تو جب گناہ کا میسج ذہن میں آئے اس کو وہیں پہ کیا کر دو، ولایت علی سے ڈیلیٹ کر دو.